بسم اللہ شریف کا قرآن ختم کرنا کیسا؟ پیارے محترم سامعین، یہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور اس کو پڑھنے میں بے شمار نیکیاں بھی ہیں، چونکہ احادیث طیبہ میں اس کے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ختم قرآن ہے، اب وہاں پر وہ یقل خوانی ہے، وہاں پر وہ بندہ قرآن مجید کی آیت بینہ کی جگہ، یعنی قرآن مجید میں جو مذکور آیتیں ہیں ان آیتوں پر انگلی پھیر پھیر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور اسی طرح وہ پورا پارہ پڑھ لیتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس شخص کو دھوکہ کرنے والا کہلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی صاحب خانہ نے اس کو قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ شخص آیت بینہ قرآن کی تلاوت کے بجائے بسم اللہ شریف کی تکرار کر رہا ہے۔ اچھا محترم سامعین، ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں کچھ بوڑھے جو ہیں، دادا دادی نانا نانی وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کا قرآن ختم کر لو، ہم نے اس رمضان بسم اللہ کا قرآن ختم کر لیا ہے، اگر تم پڑھنا نہیں جانتے تو تم بھی بسم اللہ کا قرآن ختم کر لو۔ تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو شریعت مطالعہ اس حوالے سے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر آپ نے ہر آیت پر انگلی پھیری ہے اور پورا قرآن اسی طرح آپ نے مکمل کیا، ختم قرآن کیا، تو ایسی صورت میں قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ نے اس کو چھوا ہے، آپ نے اس کی زیارت کی ہے، آپ نے بسم اللہ کی تکرار کی ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں کا ثواب ضرور ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ صحابی جو ہے قرآن مجید ہاتھ میں لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ لگایا کرتے تھے، اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ھذا کتاب ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں قرآن مجید کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، قرآن مجید کو مس یعنی چھوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔